یہ پاکستان کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے یا جو اوور آل لیڈرشپ ہے یہ اتنی انکمپیٹنٹ کیوں ہے کہ یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ ریاست کی کیا ڈائریکشن ہونی چاہیے. میں بات کو آگے لے کے جانے سے پہلے میں آپ کو اپنے انٹیریئر منسٹر پاکستان کا ایک کلپ دکھانا چاہتا ہوں جہاں پہ وہ کس انداز سے کہہ رہے ہیں. یہی وہ انٹیریئر منسٹر ہے, 4 دن پہلے اس کو دہشت گرد کا, پھر انہوں نے اس کو کہا کہ نہیں وہ تو ایک سیاسی جماعت ہے, ان کو تو وہ تو سسٹم میں موجود ہے. یہ آپ سنیے گا. ہم ان کے ایم پی او کے تحت جو گرفتار لوگ ہیں ان کو بھی رہا کریں گے. 733 میں سے 669 لوگوں کو رہا کر دیا گیا. 210 جو ایف آئی آر ہیں وہ عدالت کے پروسیس سے گزریں گی, اور جس میں سعد رضوی صاحب کا بھی کیس شامل ہے. 30 ڈیز کے اندر انہوں نے جواب دینا ہے. ٹی ایل پی ایک پولیٹیکل جماعت ہے, وہ اس نے الیکشنوں میں حصہ لیا ہے, وہ کراچی میں بھی حصہ لے رہی ہے, پنجاب میں وہ تیسری بڑی پارٹی تھی اس الیکشن میں, اور وہ پولیٹیکل پارٹی. یہ ہے ہمارے انٹیریئر منسٹر جو کہ ان کو اب پولیٹیکل پارٹی کہہ رہے ہیں, اور 4 دن پہلے وہ کہہ رہے تھے جی کہ 1997 کے ایکٹ کے تحت ہم نے ان کو دہشت گرد جماعت قرار دے دیا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں کون ریپرزینٹ کرتا ہے؟ کیا ایک اس طرح کی ملیٹنٹ پارٹی, ابھی آپ کو پتا ہے کہ جمعے والے دن حکومت نے کہا کہ ہم پارلیمنٹ میں ریزولوشن لے کے آئیں گے فرانس کو سفیر کو لے کے آنے کا. ریزولوشن آ گیا, اس ریزولوشن میں یہ کہا کہ یہ ہاؤس بحث کرے. ریزولوشن یہ نہیں تھا کہ نکالا جائے فرانس کے سفیر کو. ٹی ایل پی کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو گیا جناب کہ ٹھیک ہے جی ریزولوشن آ گیا, آگے بحث کوئی نہیں ہوئی. اب پی ایم ایل این کہہ رہی ہے بحث کی جائے. لیکن میرا مسئلہ یہ نہیں ہے, میرا مسئلہ کچھ اور ہے. کسی بھی ملک کے اندر مستقبل کا جو راستہ ہے, جو چیزیں متعین کرتی ہے, وہ کوئی لیڈرشپ طے کرتی ہے. وہ لیڈرشپ یا تو سیاسی لوگ ہوتے ہیں, پولیٹیشنز ہوتے ہیں, وہ ٹیچرز ہوتے ہیں, وہ ڈاکٹرز ہوتے ہیں, وہ انٹیلیجنسیا ہوتی ہے, وہ ایڈوکیٹس ہوتے ہیں, اور ایسے طبقے جو کہ میڈیا کے لوگ ہوتے ہیں جو ڈیسیژن میکنگ میں اپنا رول ادا کرتے ہیں. اور ابو آل ایک پولیٹیکلی میچور اور بہادر لیڈرشپ ہمیں چاہیے ہوتی ہے. لیکن یہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں یہ تو خود ہی ریڈیکلائز ہوئے پڑے ہیں. تو انہوں نے ہمیں کیا راستہ دکھانا ہے کہ ہمیں آگے کی طرف جانا ہے؟ مثال کے طور پہ ابھی اگر دیکھا جائے کہ پی ٹی آئی نے ان کو کہا جی کہ ہم تو ان کو مین سٹریم کر رہے ہیں دوبارہ, یہ تو ایک پولیٹیکل پارٹی ہے, ان کے اوپر تو ہم کیس ختم کر رہے ہیں. اب نقصان کس چیز کا ہو رہا ہے؟ نقصان یہ ہو رہا ہے کہ پی ٹی آئی کو اس چیز کی سمجھ آ گئی ہے, عمران خان صاحب کو اس چیز کی سمجھ آ گئی ہے کہ اگر ہم نے ان کو مین سٹریم نہ کیا تو ہم 2023 کا الیکشن نہیں لڑ سکیں گے. ہمیں تو جو کانسٹیٹوئنسی میں جا کے ہمیں تو لوگ جینے نہیں دیں گے, ہمیں گالیاں پڑیں گی, ہمیں کافر کہا جائے گا, ہمیں تو یہ کہا جائے گا کہ یہ تو ایسی پارٹی ہے جس نے جو ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت نہیں کر سکی. تو انہوں نے بیسیکلی بیک ٹریک کر لیا اور بلیک میل ہو گئے. اور جب وہ بلیک میل ہوئے تو نقصان کس کا ہوا؟ نقصان تو عوام کا ہوا, نقصان تو ریاست کا ہوا. تو جب آپ ایک لانگ ٹرم پلان نہیں بنا سکتے تو پھر کیا اس کا کیا سلوشن کیا ہے؟ اب مجھے یہ بتائیں کہ ہمارا جو امیج ہے, دنیا نے کیا امیج لیا؟ ہمارا جو امیج ہمارے مذہب کا امیج گیا ہے دنیا میں, وہ تو یہی گیا نا کہ یہ ملیٹنٹ لوگ ہیں, یہ تو خوفناک لوگ ہیں. ان کی شکلیں دیکھیں, ان کی داڑیاں دیکھیں, یہ کس طرح بیہیو کر رہے ہیں, یہ اپنی پراپرٹی جلا دیتے ہیں, یہ اپنے لوگوں کو مار دیتے ہیں. اب دنیا میں تقریباً بہت واقعات ہوئے ہیں جس میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوئی ہے, لیکن ہمیں کیا دنیا کو جو ہمارے مذہب کا, ہمارے قرآن کا, یا ہماری جو اسلام کی جو ٹیچنگز ہیں وہ مثبت انداز سے پہنچا سکیں؟ ہم نہیں پہنچا سکے. اگر ہم اچھے انداز سے بتاتے کہ اگر ہمیں جو ڈس ایگریمنٹ کیسے کرنا ہے, ڈائلاگ کیسے کرنا ہے, تو دنیا کو پتا چلتا کہ ان کا پرابلم کیا ہے. لیکن ہم دنیا کو بتاتے اس طرح ہیں کہ ہم وہ ایک شارٹ ٹرم طریقہ لینا چاہتے ہیں, ہم ملیٹنٹ ہو جاتے ہیں, ہم وائلنٹ ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پہ دیکھیے, ہم کسی بندے کو بائی فورس نہیں منا سکتے کہ آپ اس طرح بیہیو کریں. مثال کے طور پہ نہ تو آپ کسی کو قانون کے ذریعے زبردستی منوا سکتے ہیں کہ تم اس طرح بیہیو کرو, اور نہ طاقت کے ذریعے کسی کو منوا سکتے ہیں. اب دیکھیں کہ ریاست پاکستان نے اس طرح کے قوانین بنا دیے ہیں, اور مذہبی قوانین بنا دیے ہیں, اور ہم فورس کر رہے ہیں عوام کو کہ آپ بیہیو کریں, اس طرح بیہیو کریں جس طرح ہم آپ کو کہتے ہیں.
اس کو ہم اپنی پالیٹکس کی لینگویج میں یا ادروائز بھی اس کو ہم ٹاپ ڈاؤن اپروچ کہتے ہیں کہ اوپر سے آپ نے قانون بنا دیا اور ان کو کہا نہیں اب آپ نے ان کو فالو کرنا ہے, آپ کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے, اب یہ ہے جسے آپ کہہ رہے ہیں بائی فورس کر رہے ہیں آپ, اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ کے پاس گنجائش نہیں ہے یہاں رہنے کی. ادھر سے ملیٹنٹس کو دیکھ لیں, وہ آپ کو بائی فورس کہتے ہیں کہ آپ اس طرح اپنا بیہیویئر رکھیں یا آپ اس طرح رہیں جس طرح یہ معاشرے میں لوگوں کو جو ہے وہ بتاتے ہیں. سو ہمیں بیسیکلی ہماری سب سے بڑی جنگ تو ہمارے اندر ہو رہی ہے. ہم ایویں ہی مغرب کو, نان مسلمز کو, کسی اور کو یہ کہتے رہتے ہیں ہمیں کیا کرنا چاہیے. اب آپ یہ دیکھ لیں کہ ہمارے جو انڈیویجولز ہیں وہ سڑکوں پہ آ کے کیا کرتے ہیں. ہماری ریاست نے ہمارے لیے ایسے قوانین بنا دیے ہیں کہ ہم دوسرے مذہب کو لوگوں کافر کہتے ہیں. جب ٹھیک ہے وہ ایک مذہبی بحث ہے, میں اس میں نہیں گھسنا چاہتا, لیکن جب آپ کافر کہتے ہیں, کہتے ہیں یہ تو واجب القتل ہے, تو پھر آپ کی نظر میں تو کسی بندے کے ساتھ رہنا ممکن ہی نہیں ہے. ابھی دوسرے ہمارے کون ریپرزینٹیٹو ہے؟ کیا ملیٹنٹس ہمارے ریپرزینٹیٹو ہے؟ کیا القاعدہ ہماری ریپرزینٹیٹو ہے؟ کیا دہشت گرد جماعتیں ہماری ریپرزینٹیٹو ہیں؟ کیا اسلامک اسٹیٹ ہماری ریپرزینٹیٹو ہے؟ نہیں. تو ہمارے ریپرزینٹیٹو ہیں کون؟ ایران کو کوئی مانتا نہیں ہے, پاکستان کو عرب کہتے ہیں نہیں یہ تو صحیح رہنمائی نہیں کرتا. میرا خیال ہے کہ ساری کی ساری مسلم لیڈرشپ کو, سارے کے سارے مسلمانوں کو جو ہمارا سورس ہے, جہاں سے ہمیں علم, درس, ویلیوز, اسلامک, کلچرل, پولیٹیکل, ریلیجس ملتی ہیں, ہمیں اس کے پاس چلے جانا چاہیے. اور وہ وہی ہے جو اللہ, رسول, قرآن ہے, ہمیں وہاں سے چیزیں ایکسٹریکٹ کرنی چاہیے. نہ کہ ابھی دیکھیں کہ آپ مسلمان جو ہیں ان کی کیا حالت بنا دی ہم نے. کوئی ہمیں دہشت گرد کہتا ہے, کوئی کہتا ہے جس بندے نے داڑھی رکھی ہو وہ دہشت گرد ہے, کوئی یہ کہتا ہے جس نے برقع لیا ہوا یہ ملیٹنٹ ہے, یہ ایکسٹریمسٹ ہیں, ان کے تو بیہیویئرز ہی نہیں ٹھیک. اسلام نے اگر یہ کہا ہوا ہے کہ آپ اپنے جسم کو ڈھانپیں, تو ہمارے لوگ مسلمانوں نے اس طرح کے قوانین بنا دیے, کہا کہ نہیں آپ کا تو ہاتھ بھی نظر نہیں آنے چاہیے, آپ کا منہ بھی نظر آنا چاہیے, صرف آنکھوں سے صرف دیکھیں. طالبان نے کہا دیا نہیں جی ٹوپی برقع پہنے, وہ پیکاک پتہ نہیں کون سا برقع کہتے ہیں وہ, ٹھیک ہے جی, جس کے اندر صرف وہ سوراخ لگے ہوتے ہیں, وہاں سوراخوں سے وہ خواتین باہر دیکھیں گے. سو ہمیں کس طرح کا ماحول جو ہے وہ ہم نے دیا ہوا ہے. ہمارا مذہب, ہمارا قرآن, ہمارے رسول جو ہیں وہ تو بڑے پروگریسو اور ڈیموکریٹک بات کرتے تھے, اور بڑے ایک چیزوں کو بڑے اچھے سے لے کے چلتے تھے, اکوموڈیٹ کرتے تھے, لوگوں کو ویلیوز بتائی ہوئی. اور ہم نے آج جو ہے وہ پکڑ کے کیا ماحول بنا دیا ہے کہ ہمیں دہشت گرد جماعت کو بنایا, پھر اس کو ہم نے سیاسی جماعت کر دیا, پھر ہم نے کہا نہیں جی یہ تو ہمارے اپنے ہیں, اب ہم ان کو کیا کریں. تو جب آپ کہ ہمیں ہمارے پاس چوائسز ہی نہیں ہیں, اور ہم دنیا کو بتا ہی نہیں سکتے کہ ہمارا پلان کیا ہے. اور پاکستان کے لیے تو بہت بڑا مسئلہ ہے. ہمارا مسئلہ اکانومی ہے, ہمارا مسئلہ یوتھ ہے, ہمارا مسئلہ رائزنگ پاپولیشن ہے, ہمارا مسئلہ ریلیجس ایکسٹریمزم ہے. اگر ہم نے ان کو ٹھیک نہ کیا اور ہم صحیح راستے پہ نہ پڑے اور اپنی اقتصادیات ٹھیک نہ کی, تو دنیا تو ہمارا مذاق اڑا رہی ہے. ہمارے تو فائنینشیل پوزیشن اس طرح ہے کہ ہم تو کورونا کی ویکسین نہیں خرید پا رہے. یہ پلان نہ بنایا تو آئی ایم شیور آنے والا وقت ہمیں اسپیئر نہیں کرے گا. اور ایکسٹریمزم تو اتنی بڑھ چکی ہے کہ ہماری جو ٹاپ لیڈرشپ ہے, جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے, وہ ایک دوسرے کو سننے کو تیار نہیں ہے. فارمر وزیر اعظم کہتا ہے میں اس کو جوتا مار دوں گا, اسپیکر اسمبلی کو جوتا مار دوں گا, اور وہ سہارا لے رہے ہیں کیوں جی کہ اس نے ناموس رسالت کا مسئلہ, اس نے مجھے بولنے نہیں دیا, اور ابھی وہ کہتے ہیں ہاں جوتا ماروں گا میں اور جوتے ماروں گا. So this is the level of the radicalization and the extremism we have in our system. میرا خیال ہے کہ یہ ایک میچور ریاست کی نشانیاں نہیں ہوتی ہیں. میچور ریاست کے لیے ہمیں اور طرح سوچنا ہے. اور یہ جو تقسیم پیدا کر دی گئی ہے, ایک ٹاکسک انوائرمنٹ ہے, اتنا ٹاکسک انوائرمنٹ ہے. میرے جیسا بندہ we have political opinions, لیکن ہم جب بھی بات کرتے ہیں تو کوئی ادھر سے بات کرتا ہے, کوئی ادھر سے گالی دیتا ہے, کوئی اس کو گالی دیتا ہے, آپ نے یہ بات کیوں کر دی. کوئی بندہ یہ نہیں دیکھتا کوئی لاجک سے کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. وہ لوگ دیکھتے ہیں نہیں, آپ وہ بات کریں جو ہم چاہتے ہیں بات کریں, آپ وہ بات نہ کریں جو آپ کرنا چاہتے ہیں. اگر آپ ایک پارٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں, کیونکہ ہم کسی پارٹی کو سپورٹ نہیں کرتے, لیکن ان کے جو ڈفرنٹ پرسپیکٹیوز آتے رہتے ہیں ہم ان کو انالائز کرتے رہتے ہیں. میں عمران خان صاحب کو بہت کرٹیسائز کرتا ہوں بیکاز کہ انہوں نے پاکستان میں پولیٹیکل ٹیمپریچر جو ہے وہ بڑا ہائی کر دیا ہے, پولیٹیکل انوائرمنٹ خراب کر دیا ہے, ٹاکسک انوائرمنٹ پھیلا دیا ہے, لوگ ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں, پولیٹیکلی بہت زیادہ ولنریبل ہو چکے ہیں ہم. تو آئی ڈونٹ لائک دس ایٹ آل. آئی ایم اے سٹیزن آف دس کنٹری.
مجھے تو کسی اور جماعت کا اس طرح کا انوائرمنٹ ملے گا جو پولیٹیکل کنسنسس، ڈائلاگ، کو ایگزسٹنس کی بات کرے گی. سو دس از واٹ از نیڈیڈ. اور پاکستان مسٹ ناٹ گیو کنفیوز سگنلس ٹو دا ورلڈ اینڈ ٹو اٹس پیپل اینڈ فار اٹس فیوچر. یہ لوگ جو بھی ہمیں لیڈ کر رہے ہیں دے ہیو ٹو تھنک لانگ اینڈ دے ہیو ٹو بی ویری میچور. یہ کوئی بات نہیں ہے کہ آپ نے ریزولوشن پاس تو کر دیا لیکن آپ اس نے کہا جی نہیں یہ دہشت گرد ہے, نہیں اب تو یہ تو سیاسی جماعت ہے, اب ہمارا ان کے ساتھ کام ہے, ہم تو ان کے ساتھ ہو سکتا ہے 2023 میں ان کے ساتھ پولیٹیکل الائنس کر لیں. سو دنیا نے ہمیں دیکھا کہ ہم کیا ہیں اور ہم کیسے سوچ رہے ہیں. لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ فار دس کنٹری, لیٹس ہوپ ویئر دیر از اے یونٹی ان دس کنٹری, اینڈ